السلام علیکم پیارے بچوں اور ناظرین، آج ہم سبق نمبر 1 کو مکمل کر لیں گے۔ کل ہم نے ذا سے فا تک سبق مکمل کیا تھا، آج ہم قاف سے یا تک سبق مکمل کریں گے اور اس طرح سے ہمارا سبق نمبر 1 مکمل ہو جائے گا۔ تو بڑھتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت کی طرف۔ قرآن سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ پہلے ہم قرآن سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر ہم سکھانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم لیسن نمبر 1 کو مکمل کر لیں گے۔ آج ہمارا سبق ہوگا قاف سے یا تک۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 1 کے کچھ قواعد پڑھ لیے تھے، آج ہم باقی کی قواعد پڑھ لیں گے۔ ہمارا اگلا قاعدہ ہے، ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے، یہ ہمارا رول ہے کہ ہم نے صرف 4 حروف پر ہی اپنے ہونٹوں کو ہلانا ہے، باقی حروف پر ہونٹ نہیں ہلنے دینے۔ اس سے اگلا رول ہے، ان 3 حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ جب بھی ان کی آواز نکلے گی تو سیٹی کی آواز آئے گی، یہ بات بھی آپ نے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لینی ہے۔ تو یہ ہو گئے ہمارے آج کے سبق نمبر 1 کے سارے قواعد مکمل ہو گئے۔ یہ آپ سب نے اچھی طرح سے ان کو یاد کرنا ہے، ان کی دہرائی کرنی ہے اور ان کی مشق کرنی ہے، تاکہ آپ کو سب کچھ آسانی کے ساتھ اور جلدی یاد ہو جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لفظ شروع ہو رہا ہے قاف، 2 نقطوں والا قاف ہے، اس کو ہمیشہ ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اس کی آواز کیا ہوگی؟ قاف۔ اگلا سمپل کاف، جیسے ہم عام زبان میں اردو کے لہجے کی طرح ہی پڑھتے ہیں، اس کی آواز سمپل آئے گی، کاف۔ 2 نقطوں والا کاف ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے، اس کو ہمیشہ ہم نے پر پڑھنا ہے۔ اگلا سمپل کاف ہے، اس کو باریک آواز میں نکالنا ہے ہم نے، ان پہ مد ہے، ان کو 3 الف تک لمبا کرنا ہے۔ اگلا حرف ہے لام، میم، نون۔ اس طرح ان تینوں حرفوں پہ بھی ان 3 حروف پر بھی مد ہے، اسی لیے ان کو 3 الف تک ہم نے لمبا کیا۔ اگلا حرف ہے واو، اس پہ بھی مد ہے، اس کو بھی 3 الف لمبا کیا۔ ہا، اس کو 1 الف لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ الف آ گیا۔ حمزہ، یا۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، ہمارا آج کا سبق نمبر 1 مکمل ہو گیا، اور یہ آپ نے اچھی طرح سے سارے حروف کو پڑھنا ہے اور ان کے مخرج کو بھی یاد کرنا ہے، تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آسان لگے۔ جب تک آپ ریوائز نہیں کریں گے، چیزوں کو دہرائی نہیں کریں گے، مشق نہیں کریں گے، تو آپ کو یاد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے سبق نمبر 1 کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے مکمل کیا، تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور آپ آسانی کے ساتھ ہر چیز کو پک کر لیں، اور ان کے مخارج کو بھی میں بتاؤں گی۔ پہلے ہم نے تختی مکمل کر لی، اس کے بعد ہم مخرج کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے قاف کے مخرج کی طرف، جو کہ پر پڑھا جاتا ہے، جس کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جب آپ ادا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ زبان کی جڑ اور تالو سے کیسے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح اگلا کاف ہم نے باریک پڑھنا ہے، اس کا سیم مخرج ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اوپر ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، لیکن موٹے کاف کی آواز زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے آئے گی، لیکن جو باریک کاف پڑھا جائے گا اس کی زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے اس کی ادائیگی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، قاف اور کاف ہو گیا۔ اب اگلا لفظ ہے لام، اس کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور دہق سے ثنایا تک مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے میم، دونوں ہونٹوں کے
خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میم کو ہمیشہ خشک حصے سے ہی ادا کرنا ہے، جو کہ لفظ ہم نے پڑھے تھے با فا میم، وہ جس میں ہم نے ہونٹوں کو یوز کرنا ہے، تو میم وہی لفظ ہے جس میں ہم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم کو ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نون، زبان کا کنارہ اور اناف سے ثنایا تک دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ جب آپ حروف کو ادا کریں گے، ان کے مخرج کو ادا کریں گے، تو ہمارا زبان کا کنارہ اور اناف سے ثنایا، یہ ہمارے دانتوں کا نقشہ جو اینڈ پہ تختی ہے، اس میں اینڈ پہ دیا گیا نقشہ مدنی قاعدے کے، تو اس کے مطابق ہم نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اگر نہیں یاد ہو رہا تو صرف آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ زبان کا کنارہ اور دہاک سے ثنایا تک مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے لام، اور نون زبان کا کنارہ اور ناف سے ثنایا تک دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اس طرح میم کا میں نے بتایا دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، اور نون کا زبان کا کنارہ اور اناف سے ثنایا تک دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ آگے واو، واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے۔ اس طرح آگے ہا، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس میں سانس باہر نہیں، جو اوپر والا ہا ہے ہا، اس میں جو حلق کے درمیان سے نکلتا ہے، اس میں سانس باہر نکلنا چاہیے، اس میں ہمارا سانس اندر ہی رہنا چاہیے اور ہا کی آواز نکلنی چاہیے۔ سانس روک کے پڑھیں گے تو ہا کی آواز نکل آئے گی حلق کے نچلے حصے سے، آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ حلق کے نچلے حصے سے ہم اس کو ادا کریں۔ حمزہ، یہ بھی حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے، تو اس کو یاد اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں کہ حلق کے درمیان والے حصے سے ہا، اور عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ خا اور غائن آپ ان کے ڈاٹ سے یاد رکھ سکتے ہیں، ان کے اوپر ڈاٹ ہیں، یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی اوپر نقطے ہیں ان کے، آپ اوپر والا ذہن میں اس طرح سے رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ہا اور حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے، یہ سبق نمبر 1 کے اینڈ پہ آتے ہیں، نیچے والے حصے میں آتے ہیں، سب سے آخر پہ آتے ہیں، تو آپ اس طرح سے بھی یاد رکھتے ہیں کہ حلق کے نیچے والے حصے سے یہ ان کے مخرج ادا ہوں گے۔ یا کا مخرج ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ اس طرح جیم، شین اور یا کا مخرج سیم ہے، 3 لفظ ایسے ہیں جن کا مخرج سیم ہے، جیم، شین، یا۔ اسی طرح تا، دال، تو، یہ ان کا مخرج سیم ہے، سا، زال، زو کا مخرج سیم ہے۔ اس کے علاوہ باقی حروف میں مختلف حروف کی آواز میں مختلف چیزیں آتی ہیں جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ اسی طرح مختلف حروف کے نام بھی ہیں، مخرج کا نام ہے، اور حروف کے القاب بھی ہیں، جو کہ ہم آئندہ تختیوں میں ساتھ ساتھ ریوائز کر لیں گے، لیکن ابھی فی الحال کے لیے ہمارا آج کا سبق نمبر 1 مکمل ہو گیا۔ امید ہے آپ سب کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا ریویو لے لیتے ہیں کہ ہم نے جو سبق نمبر 1 میں کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں۔ حروف مفردات کے بارے میں پڑھا کہ مفرد حروف کیا ہوتے ہیں، مفرد الگ الگ حرف کو مفرد کہتے ہیں، اور ان کی جمع الف سے یا تک جو حروف آ رہے ہیں ان کو حروف مفردات، یعنی یہ 29 ہیں۔ حروف مفردات کو ہمیشہ عربی لہجے میں ادا کرنا ہے، یعنی با، تا، سا، اس طرح سے پڑھیں گے۔ حروف مفردات میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان کا مجموعہ خود صاد، دغ، تنقیص ہے۔ اس مجموعے کو ہم توڑیں گے تو حروف مستعلیہ الگ الگ ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ ز، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اس لیے انہیں حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ مختلف حروف کے مختلف نام ہیں، کچھ حروف حلقی ہیں، کچھ حروف لسانی ہیں، کچھ حروف لاوی ہیں، حروف شجریہ ہیں۔ یہ میں ساتھ ساتھ کچھ چیزیں آپ کو ڈیٹیل بتاتی رہوں گی، اس لیے کہ ہمارا پہلے سبق کا رابطہ دوسرے سبق کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، یعنی ہم سبق نمبر 2 شروع کریں تب بھی ہمیں سبق نمبر 1 کی دہرائی کرنی پڑے گی، یعنی مخرج کو ساتھ ساتھ روز کا ہم نے یاد کرنا ہے۔ تو وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتاتی جاؤں گی کہ ان حروف کے مخرج کے نام کیا ہیں اور ان حروف کے القاب کیا ہیں۔ حروف حلقیہ 6 ہیں، آج میں آپ کو صرف ایک بتا رہی ہوں کہ حروف حلقیہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غائن، خا، تو یہ حروف حلقی ہو گئے 6۔ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں کہ ان کا نام حروف حلقی ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ حلق کے درمیان والے سے کون سے ادا ہوتے ہیں، حلق کے اوپر والے سے اور حلق کے نیچے والے سے۔ یہ ٹوٹل 6 حروف ہیں، ان کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے تاکہ تجوید کے ساتھ پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 1 جو کہ مکمل ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 2 کو شروع کریں گے۔
ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔